السلام علیکم دوستو، سلطان صلاح الدین کی اگلی قسط کے ساتھ میں ہوں آپ کی بہن مصباح۔ ایوب اور فاطمہ شام میں آتے ہیں اور ایوان کی کارروائی ابھی جاری ہوتی ہے تو ایوب اندر داخل ہوتے ہیں۔ نور الدین انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور فلیش بیک میں آتا ہے کہ ایوب کہہ رہے تھے کہ اگر صلاح الدین کو سزا دی تو وہ یہ سچ سب کو بتا دیں گے کہ صلاح الدین ان کا بیٹا ہے۔ ایوان کے اندر وہ یہ بول جاتے ہیں سب کے سامنے، مگر وہ صرف خیال ہوتا ہے، ایکچوئل میں انہوں نے یہ راز فاش نہیں کیا ہوتا۔ اور پھر سے فلیش بیک میں وہ معمار آ جاتے ہیں جو کہ فاطمہ کے خواب میں آئے تھے اور جنہوں نے ان کو یوسف دینے کو کہا تھا۔ وہ ان کو منع کرتے ہیں بتانے کو۔ ایوب کہتے ہیں کہ صلاح الدین کی غلطی نہیں ہے، میرے بیٹے توران کی بھی غلطی ہے۔ تو صلاح الدین کو نور الدین موقع دیتے ہیں اپنی صفائی کے لیے کچھ بولیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سرحدی دستے ہیں اور مسلمانوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے اور اس حفاظت سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ نور الدین کو ان کے بابا کا بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے ان کے حکم عدولی کی اور آج آپ امیر ہیں، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ وزیر، سپاہی اور حصے دار رہ گئے ہیں۔ نور الدین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ صلاح الدین دمشق میں رہیں گے اور کسی سرحدی دستے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ دوسری طرف سریا بھرکی ہوتی ہے اور شام جانے کا ارادہ کرتی ہے تاکہ نور الدین سے یہ فوج لے لیں، اس کا وہ خمیازہ بھگتیں یا پھر اس کا خمیازہ بھگتیں۔ نصیر الدین اور نور الدین کے فیصلے پہ بہت غصہ ہوتا ہے۔ سریا کو راستے میں صلیبی فوج گھیر لیتی ہے جس کو ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سریا کے سپہ سالار کو سریا پسند ہوتی ہے۔ پھر شام میں دوبارہ وہ معمار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، سچائی نہ بتا کر۔ صلاح الدین کی مدد اللہ کر رہا ہے اور ان کی غیبی امداد ہو رہی ہے اور ان کے مقصد سے انہیں دور نہ کریں۔ فاطمہ کہتی ہے کہ اس فیصلے سے صلاح الدین کے حوصلے پست ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ نور الدین ایوب کو بلاتے ہیں اور بہت ہی غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو میں نے بھی باپ کی طرح پالا ہے اور اگر تم نے ایسا پھر کیا تو ہم تمہیں کہیں دور بھیج دیں گے۔ وہ میرا بیٹا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں وہ میرا ہی رہے گا۔ سریا بہت اچھے سے صلیبی فوجیوں سے لڑتی ہے۔ پھر اسکلان دکھایا جاتا ہے اور پہلوان کیپریال کو مبارکباد دیتا ہے اور اس کو اسکلان کا بادشاہ بنا لیتا ہے، اسے تلوار دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تاج چاہیے، ساتھ ہی تمہاری بہن وکٹوریہ سے شادی کرنی ہے اور تمہیں شامل ہونا پڑے گا۔ صلاح الدین نور الدین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی سزا مجھے کیوں دی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سونا آگ میں جل کر ہی کندن ہوتا ہے۔ تب سریا آ جاتی ہے محل میں نور الدین سے ملنے اور کہتی ہے کہ صلاح الدین کی حکمت عملی کی وجہ سے ہم نے وطن کھویا ہے، تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ تو نور الدین کہتے ہیں کہ حاجی بھی خطرے میں ہیں اور ہم مدد نہیں کر سکتے۔ تبھی کیپریال آ جاتا ہے ان کے محل میں کہ اسکلان کا راجہ ہوں، نور الدین سے ملنا تو بنتا ہے۔ تو اس ہفتے کی قسطیں ادھر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ان تمام چیلنجز کا کیسے سامنا کریں گے اور کیپریال کو کیسے شکست دیں گے۔ تو میرے ساتھ بندے رہیے، تو انشاءاللہ منڈے کو جب نئی ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی تو تب ہم اس کا ریویو کریں گے۔ اللہ حافظ۔